بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سورة النور مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوني واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم يؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. آیت 6 سورہ نو. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وسروا واستكبروا استكبارا. یہ نوح علیہ السلام ہیں جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بعد یہ آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو اس سے قبل ڈرائیں. دیکھیں ہم سب کو یہ چیز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو دوسروں کو ڈرانے کا کام دیا گیا ہے. ہم سب کو یہ کام دیا گیا ہے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے گا. اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو. کیا ڈرانا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو تو تم پاؤ گے، اور اسے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی کہ رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور وہ بخشے گا تمہیں تمہارے گناہ، اور موت کے وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے گا. موت تک تم نے کیا جو کمانا ہے کما لو، مہلت ملتی رہے گی ہم کو. بے شک جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا وہ ٹلے گا نہیں. اب نہیں معلوم کل رات کب ہوگی لیلۃ القدر، نہیں معلوم. جب بھی ہوگی اس میں کس کی موت لکھے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے. بہت منتیں تو کریں ہیں اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ، بس اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی عمر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چنیں گے، کس کو رزق کتنا سب کچھ لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ. کاش تم جانتے. اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا تو میرے بلانے نے ان سے زیادہ نہ کیا، بھاگنے کے سوا. بھاگتے تھے نوح علیہ السلام ہماری تو بھاگ جاتے تھے. پتہ ہے آج بھی تم کرو تمہارے دیکھ کے بھاگیں گے. مجھے دیکھ کے کئی عورتیں بھاگ جاتے ہیں، جاتے جاتے ایک دم کٹنگ کر کے وہ راستہ کاٹتے ہیں. یہ دین کی بات نہ کروں میں. بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا، میں کہتی ہوں قیامت تک بھی ایسا ہی ہوتے رہے گا. ایمان والوں کو دیکھ کے کئی لوگ ہوں گے تاکہ انہیں بخشے. انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، کانوں میں انگلیاں ڈال کر دبا دیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز نہ آئے کہ اللہ کی طرف وہ بلاتا ہے. کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تھے، کانوں کو لپیٹ لیتے تھے. اب ہم کیا بول رہے تھے؟ حافظ صاحب کیا بول رہے تھے؟ والیوم دیو، کان پہ کپڑے لپٹے، آواز نہیں آ رہی قرآن کی. ہماری یہ بات تھی. ان کی کان پہ لپٹنے کی کیسی بات تھی کہ آواز نہ آئے اس لیے لپٹتے تھے. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا يرجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها يخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. کیا بولی تھی میں نے آپ سب کو؟ سب سے پہلا بت کون سا ہے؟ ودا. ایک ولی تھے یہ ولی تھے. میں جو بیان کرتی ہوں، جو بتاتی ہوں زیادہ ٹائم پہ، ہر دلیل آپ کو قرآن میں ملی یا نہیں ملی؟ پورے باتیں تھے یا نہیں تھے؟ الحمدللہ باجی ملا. الحمدللہ بے شک پورے بات. الحمدللہ باجی تھے باجی پورا. شکر اللہ تعالیٰ کا. میں امید کرتی ہوں میرے پورے بہنیں اس بات کو مانیں گے، اس بات پہ چلیں گے. ہم سب جنت میں بغیچے میں جا کے پورے مل کے رہیں گے. ہمارے فاتحہ اللہ الحمدللہ تعالیٰ کریں گے. یقین کرتے ہیں ہمیں رب العالمین کے اوپر. الحمدللہ. معاف کر دو، کل میں نے جوس پی لیا، اللہ معاف کر دو مجھے. خیال نہیں کی میں نے، وہ شربت پی لی میں نے. روزے میں نہیں، کل دعوت تھی نا، سب شربت، ہاں سب کے لیے تو شربتاں بنے تھے. ہاں دیتے گئے پیتے گئے، وہ ہوا کل. اچھا اچھا اس میں اوکے اوکے. الحمدللہ. اعوذ باللہ. وقالوا لا تذرن أعوذ بالله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء. سواء ایک بت کا نام. ولا یغوس، دیکھ رہے ہو، یا غوث کہتے ہیں. یہی ولی تھے. ولا یغوس ویعوق، یہ بھی تھے. ونسرا، یہ بھی ولی تھے. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور وہ اڑ گئے. انہوں نے بڑا تکبر کیا. بے شک میں نے انہیں با آواز بلند بلایا. زور سے بھی بلاؤ جی، آؤ جی، اللہ کے لیے آؤ جی. بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی بلایا. میں ڈرتی ہوں یہ سب پڑھ کے، کیا میں سیدھا بلائی یا نہیں بلائی، ان لوگوں کو سیدھی دعوت دی یا نہیں دی میں نے. کیا دعوت میں کہیں کمی تو نہیں کر دی میں نے؟ کوئی ذلت دیتا ہے تو ان کو چھوڑی تو نہیں میں نے، ان کو پکڑی نہیں میں نے. کوشش کر کے کر رہی ہوں. اللہ سے امید ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، انہیں چھپا کر پوشیدہ بھی سمجھایا. میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو. یہ بڑی پیاری دعا ہے، میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں. یہ الفاظ کو دیکھو، میرے کلیجے میں مریم بھی بہت، میری بیٹی بھی پڑھتی تھی. اس کو ہم لوگوں نے بہت ایک تعویذ جیسے ہوتے ہی نہیں، اسے بہت پڑھتے تھے. کیا ہے دیکھو، میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک بڑا بخشنے والا ہے. اللہ تم بخشش مانگو بخش دے گا. مطلب فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ
كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش بھیجے گا. یہ الفاظ ہیں، یہ کسی کو بارش کے لیے، اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے دعا مانگتے تھے. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، دو یہ دعا کو کیا کیا لگ کے آتا ہے. دیکھو یہ دعا کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کی بات کہتے ہیں، مالوں میں بیٹوں میں مدد کی بات کرتے ہیں، بنائے گا تمہارے لیے باغات کہتے ہیں، بنائے گا تمہارے لیے نہریں کہتے ہیں. یہ کون سا ربنا آمنوا زبردست ہے اس کے اندر. تمہیں کیا ہوا ہے، تم اللہ کے لیے عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ یقیناً اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، اور اس نے ان میں چاند کو ایک نور بنایا ہے، یہ سورج کو چراغوں کی مانند روشن بنایا ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین میں سبزے کی طرح اگایا ہے، پیدا کیا ہے. تمہیں سبزے کی طرح پیدا کیا ہے. سبزہ تمہارے آنکھوں کے سامنے غارت ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے عبرت پکڑ لو. آپ عورتیں کچن روم میں ترکاری پاک کرتے پکاتے، کوتمیر پودینہ کریپا ترکاریوں میں سب کو موت ڈھونڈیں گے، اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے. ہمارا دن کتنا ہے نہیں معلوم. یہ ترکاری پک رہے ہیں، اب ہم بھی پک رہے ہیں، ہم بھی جانا ہے. یہ چیز پورے قرآن میں بڑا اچھا حکمت سے میرے رب نے ہماری آنکھوں کو کھولا ہے. سبزی کی طرح اگایا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹا دے گا، تمہیں دوبارہ اسے نکالے گا. اب سبزی کو کیا کرتے ہیں، لے جا کے کھاد بنا کے زمین میں ڈالتے ہیں. وہ کھاد ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے. کھاد ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت سے کیا کریں گے، اٹھانے سے پہلے قبروں میں کیا کریں گے، 40 دن بارش ڈالیں گے. 40 دن بارش ڈالیں گے تو پھر جیسے پودا نکل کے آتا ہے، زندے نکل کے آ جاؤ گے. کیا قدرت ہے، سبحان اللہ. تاکہ تم چلو کیا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں. نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. شکایت ہر ولی ہر نبی کرتا ہے، ہر اللہ والے بھی اللہ سے شکایت کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں، چپ رہ جاتے ہیں، مگر ان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. دنیا سب ان کی دشمن ہوتی ہے، ان کا ایک ہی دوست رب ہوتا ہے. تو رات میں پوری شکایت کرتے. میں بھی رات کو شوہر کی، بچوں کی، اسٹوڈنٹ کی، پورا جو ہوتا ہے سب کی شکایت میں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ. آپ بھی کرو، آپ بھی کرو، اس کو دوست بنا لو. میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی، جس کو اس کے مال اور اولاد نے زیادہ نہیں کیا خسارے کے سوا. انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی اور انہوں نے کہا، تم ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو باطل کو، ہرگز نہ چھوڑنا ودہ کو، ہرگز نہ چھوڑنا سوا کو، ہرگز نہ چھوڑنا یغوث کو، ہرگز نہ چھوڑنا یعوق کو، ہرگز نہ چھوڑنا نصر کو. انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا. کتنے بت ہیں، بولو کتنے بت ہیں، گنو. آن لائن 5 ہے نظر. یاد رکھنا. بولو بولو. 5 ہیں باجی. 5 بتانے، 5 انگلیاں کے برابر ہم نے بتوں کو بنا کے رکھا ہے. انہی 5 بتوں کا میں نام بتاتی ہوں. پتہ نہیں میرے دل نے میرے کے لیے قربان ہونے کے لیے دل کر رہا ہے. ان لوگوں کو انگلیوں میں گناتے تھے، گنا کے بولتے تھے پنجے تن کے 5، ان سے مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خاتون جنت سے، امام حسن سے، امام حسین سے. یہ 5 ہیں، یہ پنجے تن ہیں. پنجے تن کے 5 نعرے. ایک نعرہ حیدری، قادری، قلندری، سہروری. اب یہ ان لوگوں کو، ہم لوگوں کو سمجھ ایسا دماغ میں ڈالتے تھے، مزے سے فارسی یہ وہ بول کے ہم یاد کرتے تھے. یہ 5 ہی ہیں کیا دنیا میں؟ یہ جو لوگوں نے کہا ہے 5 کی بات کیوں آتی ہے؟ پنجے تن، پنجے تن، پنجے تن، پنجے اٹھاؤ، پنجے بناؤ.
پنجتن پنجتن، اللہ تعالیٰ پنجتن کی بات نہیں کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صحابہ کی بات کہتا ہے۔ 4 صحابہ کے بعد ان کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، نے پڑھ چکے ہیں نا۔ اہل بیت کون ہے؟ ان کی بیویوں کو کہا نا اہل بیت، یاد ہے نا جلبیہ کے اس کے ٹائم پہ ہم نے حضورات سب پڑھ چکے ہیں اہل بیت۔ پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں اپنی بیٹی کو، داماد کو، نواسے کو، دونوں نواسوں کو لے کے بولا یا اللہ یہ بھی اہل بیت ہے۔ اب تم پنجتن کہاں سے لے کے آ گئے؟ قرآن اور حدیث میں جو دلیل ہے ہم اتنی بات کریں گے، دلیل نہیں ہے اس کی بات ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور ظالموں کو نہ زیادہ کر گمراہ کے سوا، اپنی خطاؤں کے سبب وہ غرق کیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ پایا کوئی مددگار۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو زمین کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بد دعا نبی کی لگتی ہے اور میں اس لیے ڈرتی ہوں ہمارے استادوں سے، ان سے میں بہت خوف کھاتی ہوں کہ میرے سے خطا ہو گئی تو کہ مجھے سزا نہ آ جائے، کیونکہ جب اللہ کا کوئی کام کریں گے تو نوکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، حق کے اوپر، ہاں نہ حق تو کوئی بھی نہیں ہوگی بات۔ اب ان کا دین ہم سیکھ لیں گے، پھر دین لے جا کے دوسروں کو نہیں دیں گے، بس اپنے حد تک رکھ لیں گے کہ سزا آئے گی، سزا آئے گی۔ دین دوسروں تک پہنچاؤ، امانت ہے کسی کی۔ تو زمین پر کافر کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، سب کو مار ڈالے اللہ تعالیٰ، صرف ایمان والی کو کشتوں میں بٹھائے۔ ایسا ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہاں یہ رحمت للعالمین ہے، ہمارے نبی نے ایسا نہیں کرے۔ سارے نبیوں نے کہا، سارے نبیوں نے کیا، ہمارے نبی افضل البشر، افضل الانبیاء ہیں، ختم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بہت ہی پیارے نبی ہیں، اللہ کے خاص محبوب ہیں، درجات میں بلند 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 بلند، اللہ تعالیٰ کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدکار ناشکری اولاد کے سوا نہ جنیں گے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ اسے جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو، مومن مردوں میں سے، دیکھے ہمیں نوح علیہ السلام کی دعا لگے گی، دیکھا وہ کیا دعا کر رہے ہیں، دیکھو پڑھو پھر، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اسے جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو، مومن مردوں میں سے، مومن عورتوں میں سے، ظالموں کو ہلاک کے سوا نہ بڑھنا، سب کو ہلاک کر دے اللہ، مومنوں کو چھوڑ دے۔ ہمارے نبی کافروں کو بھی کہتے تھے چھوڑ دو، اس کی نسل میں سے مومن نہ آئے گا، نہیں پتھرے کھا کے، خون کھا کے، خون میں لہو لہان ہو کے کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو۔ سورۃ الجن مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اندر کے جنات نہ ناچے، سب قید ہیں، واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ علی اللہ کذبا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع
ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کے نام سے پڑھتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، مجھے دی گئی ہے جنات کی ایک جماعت نے اسے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اپنے رب کے ساتھ ہرگز کوئی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ رات کو جنات آ کے مسجد میں بیٹھتے تھے، مسجد اس میں مدینہ منورہ میں ہے وہ مسجد، وہاں پہ میں جا کے پورا دیکھ کر آئی تھی کہاں کیا کیا ہے، تو وہاں پہ کہاں ہے سو نخلا کا بوا سو نخلا کا بوا سو اس کے بعد یس وہاں بھی ہے مسجد جنات کی کو وہ جنات کی وادی بولتے ہیں، جنات کی وادی، ہاں مدینہ منورہ میں ہے سو وہ نہیں، مکے میں مسجد ہے جنات کی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دیا ہے۔ دیکھیں گے جا کر انشاءاللہ، اس بار میں جا رہی ہوں نا اور تفتیش کر کے آتی ہوں انشاءاللہ۔ اس کا نہیں ہے جنت المالا آپ کے پاس جنات آتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر رات کو تعلیم کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے جنات کو بھی۔ ہمارے نبی کے امت جن بھی ہیں انس بھی ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جنات بھی ہیں، خوش نصیب جن خوش نصیب انسان۔ ہم نے اپنے رب کے ساتھ ہرگز کوئی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان برتر ہے، انہیں نہیں بنایا کسی کو اپنی بیوی اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہم اللہ کی اگر تعریف کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہی تعریف کرنا ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف اللہ پر بڑا چڑھا کر باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہرگز انسان اور جن اللہ پر اللہ کی شان میں جھوٹ نہ کہیں گے، اور یہ کہ سن رہے ہو ہم جھوٹ بالکل نہیں کہیں گے، اور کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے، انہوں نے جنات کو تکبر میں اور بڑھا دیا تھا۔ کوئی وادی میں جاتے تو ان لوگوں کا قانون تھا، اے جن بابا ہم تمہاری پناہ لیتے ہیں، جن کو اپنی طرف کنٹرول میں لیتے، یعنی کہ جن تکلیف نہ دیں، جن کو جن بابا کو خوش کر کے جاتے تھے۔ انہوں نے گمان کیا کہ جس تم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اللہ اعوذ باللہ اللہ اکبر اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، لیکن ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا، لیکن ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، بس اب سنتا ہے، سننا چاہتا ہے اور وہاں گایا ہوا شعلہ پاتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ زمین میں آیا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان سے اللہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں، ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلیلیں دے رہے ہیں، جنوں میں نیک بھی ہیں بدکار بھی ہیں جیسے ہم میں ہوتے ہیں، ہم مختلف راہوں پر تھے، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہم اللہ کو ہرگز نہ ہرا سکیں گے زمین میں، اور ہم اس کو ہرگز نہ بھاگنا ہرا سکتے ہیں۔ ہم لوگ سیکھتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم پڑھ چکے ہیں، اب یہاں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، سو جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ ظلم ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ
آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا لو استقاموا وللطريقة الله أكبر ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاب سعدا وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون وسيعلمون من عذاب ناصرا وقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. رسالہ پڑھتے تھے نا ہم لوگ. کیا رسالہ؟ رسالہ پیپرز، پیغام کے. رسالات ربهم وآت بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا، نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا. یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان فرما بردار ہیں، ہم میں سے کچھ گنہگار بھی ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ اگر کسی ساتھی کو تو نے جن کو رکھا ہے اس کو تیرا فرما بردار بنا، مجھے بھی تیرا فرما بردار بنا. میرے ساتھ کا جو قرین ساتھی ہے اسے بھی فرما بردار تیرا بنا. ہم سب کو جنت میں تو داخلہ فرما، ہم سب کو فرما بردار بنا. اور ہم میں سے کچھ گنہگار ہیں، جو اسلام لایا تو وہی ہے جنہوں نے بھلائی کا قصد کیا. اور اے گنہگار تو جہنم کا ایندھن ہوں گے، جن بھی ہوں گے انس بھی ہوں گے. اور مجھے وحی کی گئی ہے اگر وہ قائم رہتے ہیں سیدھے راستے پر تو ہم انہیں اللہ اکبر آفر پانی پلاتے تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں. اور جو اپنے رب کے یاد سے ردگردانی کرے گا اور اسے نصیحت عذاب میں داخل کرے گا، سخت عذاب میں. اللہ اکبر. تاکہ انہیں اس میں آزمائیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے ردگردانی کرے گا راہ سے سخت عذاب میں داخل کرے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اپنے اللہ کی عبادت کرے تو قریب تھا کہ وہ جنات اس پر حلقہ در حلقہ کھڑے ہو جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور میں شریک نہیں کرتا کسی کو اس کے ساتھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بے شک میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی ضرر کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہرگز پناہ نہ دیں گے اللہ سے کوئی بھی، اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پاؤں گا، مگر میرا کام ہے اللہ سے اور اس کے پیغام لانا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی، میرے اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو جوڑا ہوا ہے۔ تو یہ یہودی ہیں اور کوئی لوگ ہیں جو نبی کو عام انسان کہتے ہیں، رسول مانتے ہیں مگر ان کی عزت نہیں کرتے، تو جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ اس کے رسول کو، اور بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور اتنا اللہ نے اپنے محبوب کو ساتھ رکھا ہے، مگر عقیدے میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ اگر رسول کے طفیل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل رسول کی طرف سے مانگیں گے یہ شرک ہو جائے گا۔ وہ دعا ہی مجھے اثر نہیں کرتی، دیکھو رات کو اچھی دعا مانگا بندہ، رو رو کے دعا مانگا، آخر میں کیا کہہ دیا؟ آپ کے طفیل، گیا تو کام سے پورا۔ شکر اللہ تعالیٰ کا، پھر دوبارہ ہم دعا مانگے بچ گئے۔ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو اس ٹائم پہ نہیں روک سکی، مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کوئی اچھا ایمان والا جو لمبے رکوع کرنے، آج دعا میں مانگتی ہوں قرآن پڑھتے وقت، کیونکہ 8 رکعت پڑھانے والا کوئی بندہ ہو، لمبے سجدے کرانے والا، لمبے رکوع کرانے والا، اچھی نماز پڑھانے والا، قرآن و سنت پہ رہنے والے کوئی بندے کو اللہ تعالیٰ بھیجے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو وہ عنقریب جان لیں گے کس کی مدد کمزور تر ہے اور تعداد میں کم تر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں نہیں جانتا آیا قریب ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت دراز مقرر کر دے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ رسولوں میں سے تو بے شک اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے چلاتے ہیں تاکہ وہ معلوم کر لے کہ تحقیق انہوں نے پہچان لیا ہے، تحقیق انہیں پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغام، اس میں احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اور ہر شے کو گنتی میں شمار کر رکھا ہے۔ سورۃ المزمل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اب چاہیں گے تو بھی رمضان نہیں ملے گا، 4:30 تک میں پڑھوں گی، اس کو رہنا رہیں، جو جانا ہے جائیں، اگر میں 4:30 تک پڑھوں گی میں قرآن ختم نہیں کر پاؤں گی۔ بڑا اچھا جا رہا ہے، اب کھولو گے کوئی انمول چیز، کھولو گے اپنی جان سے پیاری چیز، کھولو گے، اللہ خاطر کرا دے۔ سورۃ المزمل مکیہ، کپڑے میں لپٹا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا لسماء منفطر به
كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. شروع کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کے نام سے شروع کرتی ہیں، اسے پڑھ کے عمل کرنے والا بنا دے یا رب. اے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں قیام کریں. بات ہو رہی کسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. رات میں قیام کریں، یعنی کہ کھڑے ہو جائیں، ڈبکیاں نہ ماریں، علم کے بعد جھک نہ جائیں. قیام کافی دیر تک کھڑنے کو قیام کہتے ہیں. اس رات کو نصف حصہ بنا لیں، اس میں سے تھوڑا کم کر لیں یا کچھ زیادہ کر لیں اسے، اور قرآن ترتیل کے ساتھ ٹہر کر پڑھیں. قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، رک کر ہاتھ دھو کیا رک کر ٹہر کر قرآن کو پڑھنا ہے. بے شک ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری کلام قرآن کریم ڈالیں گے، نازل کریں گے. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت رون ڈالتا ہے. کس سے؟ زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ میں. دیکھیں ہمارا دل رات کو اٹھ کے اگر جو تہجد پڑھتا ہے دنیا کی خواہشوں سے مر جائے گا. رات کو اٹھ کے نیند چھوڑ کے وہ مست بیڈ چھوڑ کے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں عطا کر دے جنت میں، ہمیں عطا کر دے جنت میں. اور الفاظ کا تلفظ بھی رات کو اچھا رہتا ہے. کوئی بیل نہیں ماریں گے گھر پہ، کوئی آئیں گے نہیں، آرام سے نماز ہوگی. بے شک آپ کے لیے دن میں طویل شغل ہے، کام ہے نا. آپ اپنے رب کا نام یاد کریں، سب سے چھوٹ کر، الگ ہو کر اس کی طرف چھوٹ کر چلے جائیے. مشرق و مغرب کا رب ہے. دیکھیے رات کو جب اٹھتے ہیں ہم تہجد پہ، کوئی نہیں رہتا نا، کوئی پکارنے والا نہیں رہتا، کوئی آواز دینے والا، کوئی بچے بھی ڈسٹرب، کچھ بھی نہیں ہے. اتنا اچھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، سن رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں. وہ تو بہت مس کریں گے مرنے کے بعد. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اس کو کارساز بنا لیں، اور جو وہ کرتے ہیں آپ اس پر صبر کریں. اچھی طرح کنارہ کا شکر انہیں چھوڑ دیں. مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیں. سمجھ لینے دیں کہ ان کو تھوڑی مہلت دی ہے. بے شک ہمارے ہاں عذاب ہے، دیکھتی آگ ہے، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا. عذاب ہے درد دینے والا. جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تمہاری طرف بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم پر گواہی دینے والا ایک رسول. سے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا، ویسے ہی تمہاری طرف بھیجا ہے محمد رسول اللہ. اتنا پیارا باتوں کو لا کر ٹویسٹ کر کے ایسا لا کر ریالٹی پہ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ. سیکھنا چاہیے انسان بات کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھاتا ہے. بس فرعون نے رسول کا کہا نہ مانا، تو ہم نے اسے فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. اگر تم کفر کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. قیامت سے آسمان پھٹ جائیں گے،
کیا حال ہوگا؟ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو کوئی چاہے اختیار کر لیں اور اس کے ذریعے اپنے رب کی طرف راہ۔ بے شک اللہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات، کبھی اس کی تہائی حصہ، جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اس نے جانا کہ تم ہرگز نباہ نہ کر سکو گے، تو اس نے تم پر عنایت فرمائی، تو تم قرآن میں اس قدر آسانی سے ہو سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ دیکھیں ایک جب اسلام شروع کی عروجی تھی، تب آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں کھڑے تھے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا پریکٹس چل رہی ہے، کیا یہ نہیں میرا بھتیجا ہے نا، چاچا کہہ رہے ہیں میرا بھتیجا ہے نا، کوئی نیا دین لایا ہے، وہ دین میں ایسے نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ صحابہ کہتے ہیں کاش میں تب مسلمان ہو جاتا تو اولین میں ہو جاتا میں۔ جانا کہ البتہ تم میں سے کوئی بیمار ہوں گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے تہجد کو، 5 نمازیں فرض کی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض ہے، ان پہ فرض ہے۔ ان تک گئے، جا کے کھڑے رہے، تہجد آپ نے پڑھانے کے بعد چوتھے دن بیٹھ گئے، آپ نے نماز نہیں پڑھائے، بولے اگر میں اٹھ کے آتا پڑھتا تو تمہارے پہ فرض ہو جاتی، تم لوگ پڑھو گے نہیں۔ تہجد کون ہے ایسے روز پڑھنے والے؟ بہت کم لوگ ہیں، اللہ ہمیں انہیں چن لے۔ اور کوئی اور روزی تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کریں، اور کئی دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کر دیں، بس ان میں سے جس قدر ہو سکے تم پڑھ لیا کرو، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رہو اور اللہ کو اخلاص سے قرض دو۔ اخلاص سے کر دو نا، دل نہیں کرتا نا۔ ایک ایگزامپل میں عورتوں کو کھانے کی طرف سے ڈالتے کئی اچھی ہو گئی ہیں عورتیں بہنیں، بولتے بھی ہیں مجھے نہیں جی تمہاری باتیں اچھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ فار ایگزامپل گوشت بنا کل رات کو جو نکال کے دینے کے لیے، مجھے پسند ہے جو نلی آتی ہے، نلی کے پاس جو کریلا آتا ہے مجھے پسند ہے، میرے شوہر کو پسند ہے، اوکے۔ رات کو مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں گڑ گڑ آوازیں آ رہی ہیں، ساری عورتیں بیٹھے ہیں دعا پہ، اس ٹائم پہ سالن نکال رہی ہوں، میں مسکرا رہی ہوں، کیونکہ وہ جو نلی اور ٹکڑا جو ہے وہ پورے میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں، میں ڈھونڈ کے نکال کے امام صاحب کو دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اخلاص کے ساتھ، محبت سے اللہ کے نام پہ نکال رہی ہوں۔ اگزامپل بول، اگر میرا دل چور ہوتا، تم سب بیٹھے تھے بڑی باجی اچھی ہے دیکھو کھانا کھلا رہی ہے، اگر وہ پیس چھوڑ کے میں دوسری پیس دیتی تو وہ خاص نہیں تھا۔ اگزامپل، یہ طریقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو اخلاص سے کر، اللہ تمہیں اور مجھے اخلاص سے کر دینے والا بنائے، کیونکہ دل ہمارا ہلکا ہے، دل ہمارے عورتوں کے اچھے نہیں ہیں، دل بخیل ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ ہم سب کو آسانی پیدا کرے۔ اور کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے اور بڑے اجر میں پاؤ گے، اور تم اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم یا کریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم سب نے کرے تھے سورہ المزمل کرے تھے ہم نے۔ مزمل جو ہوتا ہے یہ قیام اللیل ہے، دیکھیں فوراً بعد اس کے بعد سورہ المدثر آ رہا ہے، یہ جوڑا ہے، یہ دونوں میں یہ قیام اللیل مزمل ہے، قیام النہر مدثر ہے، لکھ لیں آپ۔ چادر میں لپٹا ہوا مدثر، چادر میں لپٹا ہوا مدثر، الحمدللہ۔ اب قیام اللیل رات کو جاگنے کے لیے تہجد جو ہوتی ہے، یہ فرض کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے لیے نفل تھا، نفل فرض تھا، 5 فرض کے علاوہ نفل فرض تھا، مگر ہمارے لیے یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، الحمدللہ۔ المدثر قیام النہار ہے،
دن کے لیے، جائیں انذار کریں، جائیں ڈرائیں، اٹھیں کمل میں سے نکلیں، سب کو ڈرائیں، سب کو بلائیں۔ اب یہ باتیں یہاں پہ سے شروع ہوتی ہیں اتنا سمجھنے کے لیے ہمیں، کیونکہ جو حدیث کو جو میں نے سنائی تھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ باہیں پھیلاتے ہیں رات میں کہ بندے دن میں جو غلطیاں ہو جائیں، جو بھی ہو گئی انجانے میں، تو اپنے رب کے پاس آئیں، پھر دن میں باہیں پھیلاتے ہیں۔ تو یہ حدیث کو سوچنے کے لیے بہت مجھے دلیل نہیں مل رہی تھی، تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھانے کی برکت ہوتی ہے کہ علم میں اللہ تعالیٰ کشادگی کر دیتے ہیں۔ المزمل جو ہیں قیام اللیل، المدثر قیام النہار۔ الحمدللہ سورہ مدثر، مدثر نہیں کہنا، مدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ دیکھیے آپ کو نقطہ کہیں مٹ گیا ہوگا، دیکھو اس میں دیکھا ہے کئی جگہ مٹا ہوگا، فَذَالِکَ نہیں آتا، فَذَالِکَ آتا ہے، فَذَالِکَ نقطہ ڈالیے گا وہاں پہ، فَذَالِکَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ عَلَى الْکَافِرِینَ غَیْرُ یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا کیا پڑھوں میں یہاں پہ؟ فکر بولتے ہیں نا، فکر وقدر، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 عشرة 9 وجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا، دیکھو کیسا لگتا ہے جیسے خطبہ پڑھ رہے ہیں، انہا لأحد الكبر نذیر للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رہینہ
إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم فی سقر، انڈرلائن کرو، لکھ لو، جہنم کا نام ہے. جہنم کے نام لکھتے جانا. نمبر 1 جہنم، اب تک جو پڑھے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 لکھ لو سقر. قالوا لم نك من المصلين بسم الله ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. میرے حلق میں درد ہو یا میرا دم جا رہا ہو، قرآن کا حق پورے حروفوں کا ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اعوذ باللہ فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله قل أهل التقوى وأهل المغفرة. سورہ المدثر. شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے رحم کرنے والے. ہمیں آخرت میں جنت دے دے، دنیا میں بھی جنت دے، حرام کر دے ہم پہ دوزخ یا رب. ہم بھی چادر میں لپٹ کے سوتے رہے. آج تیرے فضل سے 9ویں رات ہم بیٹھے ہیں. اے اللہ ایک رات دعاؤں کی کر دے ہمارے لیے. پوری رات ہم کل دعائیں مانگیں گے، پوری رات تجھ سے بھیک مانگیں گے، 40 ربنا پڑھیں گے، ہر دعا پڑھیں گے. ہمارا یہ رمضان کو تو خوبصورت سے خوبصورت بنا دے، خوبصورت سے خوبصورت بنا کر تو قبول کر لے اللہ. ہمیں کپڑوں میں لپٹ کر ہم سو جاتے تھے، کمبلوں میں نرم نرم میں سو جاتے تھے. تیرے محبوب کو تو پکار رہا ہے، ہمیں بھی تو نے مدد کیا. شکرن یا رب، شکر ہے الحمدللہ. اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈراؤ. ڈرانا نبی کا کام ہے، نبی کو اللہ کا رسول کہتے ہیں. اگر آپ ڈرائیں گے تو رسول کا رسول کہیں گے، کتنا بڑا درجہ ملے گا. آن لائن اوپن کرو، میری بات کا جواب دو. کیا سمجھے؟ غلط نہیں سمجھنا. کیا کہا میں نے ابھی؟ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم یہ کام کریں گے تو رسول کے رسول بنیں گے. سمجھ میں آیا؟ جی جی باجی. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنیے. نبی پیغام پھیلانے والے ہیں، پیغام پھیلانے والے کو رسول کہتے ہیں. پیغام پھیلانے والے کا پیغام پھیلانے والے کو بھی رسول کہتے ہیں. اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
وارثۃ الانبیاء بن جائے گا بندہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ان پہ نازل ہوا ہے ہم دوسروں کو پیغام دیں گے. کیونکہ یہ بات حدیث میں بھی آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجے تھے مکۃ المکرمہ میں، امیر بنا کے بھیجے تھے، تو کہہ کے بولے تھے بول انظر، تم ڈرا رہے ہو، رسول کے رسول ہو، رسول کے رسول ہو تم. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، نبی کے پیغام کو پہنچائیں، اللہ کا پیغام، اس کے رسول کا پیغام. اطیع اللہ اطیع رسول میں مکمل ہونے کے لیے انسان پیغام پہنچانا پڑے گا. ڈراؤ لوگوں کو، جہنم کی آگ سے ڈراؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، اٹھ جاؤ. ڈر کے مارے سو رہے تھے، کمبل میں لپیٹ لیے تھے، یاد ہے نا، گزر چکی یہ تفسیر آپ سب کو معلوم ہے. الگ کے بعد آپ کو یہاں پہ جب سو گئے تھے پھر اٹھایا جا رہا ہے آپ کو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. آپ ڈرائیں گے کیسے کہ تمہارا رب بہت بڑا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہی تو حمد ہے. جس چیز میں بھی اللہ کی بڑائی نہیں ہو وہ حمد نہیں ہے، وہ حمد ہی نہیں ہے، تعریف ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اب ہم کھڑے ہو گئے، ہم جا کے کھڑے جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم عالم ہیں، ہم فلاں جگہ سے فارغ ہیں، ہم فلانی جگہ پڑھ کے آئے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہمارے فلانی استاد سے ہیں. کس کی بڑائی کر رہے ہو؟ خود کی یا اللہ تعالیٰ کی؟ خود کی بڑائی کر رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کر رہے ہو؟ اس میں سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی. نہیں خود کی. نہیں سمجھے نا آپ. فار ایگزامپل اسٹیج پہ کوئی آتے ہیں، اوکے، کوئی مرد اور عورت کوئی اسٹیج پہ آتے ہیں، اسٹیج پہ آ کے کہیں گے میں ایک عالمہ ہوں، میں فلانی جگہ سے کورس کری ہوں، میں اتنا پڑھی ہوں، میں اتنے سال میں فارغ ہوئی ہوں، میں وہ مدرسے سے فارغ ہوئی ہوں، میں فلانا اتنا پڑھی ہوئی ہوں. یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ خود کی. ہم آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے. سب کو تکبر جا سے. کر سلام کریں گے، سلام کرنے کے بعد اللہ کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہ درود و سلام، پھر ہم اپنا کام کریں گے. ہمارا کام ہے ایک غلام غلامی کرتا ہے، غلام غلامی کرتا ہے، غلام نوکری اللہ کی کرتا ہے. غلام اپنی بڑھاوا کر نہیں سکتا، کوئی بھی آپ میں سے نہیں کریں گے. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم بھی تیری بڑائی بیان کریں تو قبول کر لے. تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو یگانہ ہے، تو قادر ہے، ہم سب کو زندہ راتوں کو جگا رہا ہے. یہ تیرا کرم، تیری شان ہے. شکر اللہ. اپنے کپڑے پاک رکھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنی امت کے لیے کہا جا رہا ہے. اپنے کپڑوں پہ گندگیاں نہیں لگنے دینا. اس کا مطلب اگر ہم ٹوائلٹ دھو دیں گے تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے. ٹوائلٹ اگر دھو دیں، میں بیان کرنے سے پہلے کبھی ٹوائلٹ کبھی گندا رہا تو میں دھو کے میں آتی ہوں، کبھی چھینٹے اٹھ گئے تو نل میں ہاتھ دھو لو، کپڑوں کے اوپر ہاتھ گھما لو. یہ نہیں کہ آپ کپڑے گندے نماز ہی نہیں پڑھتے، بھیگا ہاتھ پورے جسم پہ گھما لو جہاں آپ کو لگ گئی. ایسا تھا کہ بیبیوں کی حالت تھی کہ ماہواری کے ٹائم پہ چادریں ان کی ایک ہوتی تھی، چادر کو لگ جاتا تھا. کپڑے لینے کے لیے، پیڈس لینے کے لیے اس دور میں کچھ بھی نہیں تھا، تش رکھا کرتے تھے. ایسی حالت میں انہوں نے کیسے زندگیاں کی ہوں گے، رات دن اللہ کی عبادت کی ہیں. مسجد کے اندر تش رکھا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی، ان کی سوکن کو تش رکھتی ہیں. یہ ہے ہمارا دین. خون جب لگ جاتا پانی نہیں رہتا تھا، کئی میل دور جا کر پانی لاتے تھے. پانی سین کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. باپ کو جا کے کہتے ہیں، جب باپ نہیں تھے، جب پھر واپس آتے کہتے مجھے غلام ایک دے دینا. کہتے نہیں، تسبیح فاطمہ آ گئی. ہم عورتیں کہتی ہیں ہم تھک گئے جی. ہیں کوئی دور گئے ہوئے ہیں، بہت کہتے ہیں ابھی بھی گروپ میں، تھک گئی نزت میں. آپ تھک گئے؟ میں بھی تھکتی ہوں. ہمارے پاس کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ ہے. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے باپ سے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے دین کے باپ، ہمارے رسول، ہمارے ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں
تھک گئی, میرے چھالے پڑ گئے, غلام دو. بولے نہیں, سبحان اللہ 30 پر 3 بار, الحمدللہ 30 پر 3 بار, اللہ اکبر 30 پر 4 بار. سونے سے پہلے آپ پڑھ کر سوئیں گے, آپ کا درد, پورا جسم, سب تکلیف دور ہو جاتی ہے. میں بھی انسان ہوں نا, میں بھی اکیلی انسان ہوں نا. اب میں تمہیں قرآن پڑھانے آنے کے لیے میرے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی, میرا سر بہت ہو رہا تھا, ساتھ میں پڑھ بھی رہی تھی میں. 5 منٹ سر رکھی, 10 منٹ سر رکھی, پھر بچی کو فون کی, تھوڑا دیری کرتی ہوں بیٹا. پھر میں نے ہمت مانگی اللہ سے, نہیں دیے. جب میں آئی آواز نہیں کھول رہی تھی. آواز کون کھولا؟ رب العالمین. کپڑے تھوڑا سا پانی لے کے, خون تھوڑا دھو کے, 2-3 قطرے پانی میں پاک کر کے اب پھر اس پہ نماز پڑھتے تھے. کیا وہ گندے ہیں؟ ہم پاک ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تباہ ہو جائیں گے ہم ایسی باتیں کریں گے. بس کپڑے پاک, پاک میں جن کے حوالے نہیں ہو جانا. پاک مطلب پاک رکھیں کپڑے, تھوڑا سا لگ گیا تو صفائی کرنی. پلیدگی سے دور رہیں, یعنی کہ گندگی سے, شرک سے, بدعت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. دیکھو کل بھی کیا ہوا دعا میں, نبی کا صدقہ, حالانکہ قرآن کہتا ہے نہیں لینا وسیلہ. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم پہ فرض کی گئی ہے, ان کی محبت کا واسطہ تم بول سکتے ہو, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں بول سکتے. ان کی محبت فرض ہے, محبت نہیں کریں گے تو کافر ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ہمارے نیک اعمال کا واسطہ بول سکتے ہیں, کیونکہ اعمال اللہ کے ہیں, اللہ کی عبادت کی ہیں. اللہ اکبر. آئندہ ایسی غلطی ہمارے گھر میں اللہ دوبارہ آئندہ قیامت تک نہ کرائیں, بس اللہ سے دعا کرتی ہیں. پلید کیا ہے؟ گندگی ہے. گندگی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑھاوا دینا, اور زیادہ لینے کی غرض سے احسان نہ رکھو. ہم سب کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں, ہم ایسا عمل کریں گے, اسلام, ایمان, احسان, ہم احسان کے درجے تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرو. مشکل آ گئی, تکلیف آ گئی, کسی کا اولاد لے لیے, کسی کا شوہر لے لیے, کچھ پریشانی آ گئی, سنبھالا نہیں جا رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, جا کے خودکشی نہیں کریں گے, عاملوں کے پاس نہیں جائیں گے, حضرتوں کے پاس نہیں جائیں گے, صبر کریں گے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہم صبر کریں گے. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن ایک دن ہوگا, بڑا دشوار ہوگا. ہم پڑھ چکے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کافروں پر آسان نہیں ہے. مجھے اور اسے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے, اور میں نے اسے دیا مال کثیر. کس کی بات آ رہی ہے؟ یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے. کوئی بولیں گے کس کی بات آ رہی ہے؟ پہلے تفسیر کر چکی ہوں اس لیے پوچھ رہی ہوں, ورنہ نہیں پوچھتی میں. کوئی بولیں گے کس کی بات آ رہی ہے یہاں پہ سورے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مال زیادہ دیا, سامنے حاضر رہنے والے بیٹے ہیں. بیٹے کہاں ہیں ان کے؟ اور اس کے لیے ہر طرح کا یہی تو قرآن سمجھانی ہے نا. اسی لیے تو قرآن نہیں پڑھے, کم از کم وہ لوگ بائبل اور تورات وہ تو اچھے پڑھتے ہوں گے سمجھ کے. ہمیں سمجھ ہی تو نہیں آئی ہے. ولید بن مغیرہ جو بڑا سردار تھا, بڑا نخرے کرتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آ کے کہتا تھا, کتنا سمجھائی ہوں, تفسیر بھی کری ہوئی ہوں میں اس کی, کہ کچھ قرآن کا حصہ تھوڑا کم کر دو, ایسا نہیں کرو, ہم سب ملے ہوئے ہیں, مل کے رہیں گے. بہت امیر تھا, حد سے زیادہ امیر تھا. مکے اور طائف کے بیچ میں بہت دولت تھی, اللہ نے اس کو بہت دولت نوازا تھا. میں نے اسے دیا مال کثیر, سامنے حاضر رہنے والے بیٹے. بیٹے بھی اتنے, آج بیٹے کتنے ہیں کس کے ہیں پتہ ہے؟ ایک بیٹا سعودی میں, ایک بیٹا امریکہ میں, ایک بیٹا اس میں. بیٹے رہتے ہیں, بیٹے رہ کر بچوں کے بغیر ماں باپ یتیم ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرتی ہوں جب تک ہماری سانسیں ہیں ہمارے بچے ہمارے سامنے رہیں. سامنے حاضر رہنے والے بیٹے. ہاں دیکھیں کیا اچھا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, دیکھو, شہودا,
شہودا بنین بیٹے، شہودا نعمت ماں باپ کی کیا ہے پتہ ہے؟ تو اپنے بچے پاس رہیں. نعمت وہ نہیں کہ صدیوں میلوں دور چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ایک طرف آزماتے ہیں، ایک طرف خوشی دیتے ہیں. الحمدللہ ایک میری بیٹی ہے، ایک میرا بیٹا ہے. بیٹی کینیڈا چلی گئی، یہ میرے لیے صبارن شکورا، میں صبر کرتی ہوں، شکر کرتی ہوں. بیٹا اللہ نے میرے پاس رکھا ہے، الحمدللہ. اللہ میں یہ شکر کرتی ہوں، یہ نعمت تو نے دیا ہے. اور آپ کے پاس دونوں چیز آزمائش بھی آئے گی، وہ بھی آئے گا. ان کے لیے دیکھو شہودا بنینا، سامنے حاضر رہتے تھے. جوان بیٹے، 12 بیٹے، 20 بیٹے. کیسا لگے گا اگر سوچو، ہمیں ایک بیٹا ہی کتنا اچھا لگتا ہے. کتنے بیٹے، ایسے بچے تھے. اللہ نے بہت اولاد نوازا تھا ان کو، اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان مہیا کیا، ہر طرح کا سامان اللہ نے دیا. پھر وہ طمع کرتا ہے کہ اور زیادہ دوں. چاہتا تھا کہ اور مجھے دولت ملے، اور مجھے سب ملے، اور اچھا رہے. اور جب اس نے دین کو ٹھکرایا، اللہ کا کیا ہوتا ہے دیکھو اس کے پر، ہرگز نہیں، میں نہیں دوں گا اور تجھے. جب دین کو اللہ دیتے رہے، پھر دیکھو اللہ نے جب اس نے دین کو چھوڑا، دین کو نہیں قبولا، دین کو قبولا نہیں، دعوت نہیں قبولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہرگز نہیں دوں گا اور تجھے. بے شک میں آیات کا مخالف ہے، دشمن آیات مخالف کا یاد کرو. مختلف طرح سے یہ مخالف آپ کو آتا ہے نا، اردو آتا ہے نا. یہ دشمن تھا. اب اسے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا، اسے مشقت سے تکلیف دوں گا. اور سے سنو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں قبولے گا، جو قرآن کو لے کر زندگی نہیں کرے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا، مشقت سے تکلیف دوں گا. سعود، بڑی چڑھائی. اور یہ اللہ تعالیٰ بہت تکلیف دینے کی بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں بے شک اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا، قدرا، اندازہ کیا، سو مارا جائے گا. کیسا اس نے اندازہ کیا، پھر وہ مارا جائے گا. کتنی بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مارا جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑا، اور مارا جائے گا. اس نے کیسا اندازہ کیا، کیف قدرا. دیکھو فقتل کیف قدرا، قتل قتل کیا جائے گا یا مارا جائے گا، کیف کیسے، قدرا اس نے اندازہ کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے گا کیسا اس نے اندازہ کیا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبسا، اس نے تیوڑی چڑھائی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنا، منہ بنگا کر کے تھوڑی ہٹا کے چلا گیا. اور بسرا، منہ بگاڑ لیا، اس نے پیٹ پھیرا. ادبر، ثم ادبرا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، اس نے تکبر کیا. تو اس نے کہا یہ تو صرف ایک جادو ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، بات کیا، سمجھایا، تو آپ نہیں مانے. تو ان لوگوں نے جو ان کے پورے جو کیا کہتے ہیں سردار قریش تھے، تو آپس میں بات کرتے ہیں. وہ ایک شاعر ہے نا، تو یہ کہتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کا تھا، نہیں شاعر تو نہیں بول سکتے ہم لوگ ان کو، شاعری نہیں کر سکتے. بولتے مجنو، وہ تو ایسے مجنو کا کام نہیں کرتے. کیا بولیں، چلو ایک کام کرتے ہیں، جو بھی ان کی بات سنتے ہیں ان کا دل پہ اتر جاتی ہیں باتیں. ایک کام کرتے ہیں، ان کو جادوگر بولتے ہیں. پلاننگ ہوتی ہے، تو اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے. یہ تو صرف ایک آدمی کا کلام ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ایک آدمی کہتے تھے جو رات کو آتا ہے سناتا ہے. عنقریب اسے جہنم میں ڈال دو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جہنم کے نام ایک الگ پیج میں لکھو، مہربانی ہوگی. جہنم آپ نے لکھ لیا. پھر آپ نے کیا لکھا اور ایک نام؟ صخرة. سقر. اور تم کیا سمجھتے ہو جہنم کیا ہے؟
وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، آدمی کی جھلس دینے والی ہے۔ اس میں 19 داروغہ مقرر ہیں، 9 9 عشرہ عشر 10، 1 اور 9 ملائیں گے تو 19 ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، 19 ایک کام کریں گے، 10 کو میں نپٹ لیتا ہوں، باقی کے تو نپٹ لے۔ کتنی باتیں کیا اس نے، پتہ ہے۔ اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے بنائے ہیں، ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جو بولتے ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ یہ ایک فرشتہ بھی بولیں گے نا، ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایک جبریل امی کا ایک پر میں پوری دنیا کو سمیٹ دیں گے آپ۔ جو کافر ہوئے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، جو لوگ ایمان لائیں ان کا ایمان زیادہ ہو اور وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ ہم بالکل بھی نہیں کرتے میرے مولا۔ اہل کتاب و مومن ہو تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، کافر کہیں گے کیا ارادہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ اور باتیں ہیں، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال بات سے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال دے کے کہتے ہیں، میں مچھر کی مثال دے کے دیکھنا چاہتا ہوں، چند کو گمراہ کر دیتا ہوں، چند کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہوں، تھوڑوں کو گمراہ۔ دیکھیں یہ آخری کا جو قرآن پڑھیں گے نا، وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، سوچیں گے کرنے کے بعد، کر دیے تو تڑپ کے رہ جائیں گے روتے روتے۔ اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کوئی نہیں وہ جانتا تیرے رب کے لشکروں کو، اللہ کے لشکروں کو کوئی بھی نہیں جان سکتے کتنے لشکر ہیں۔ تو اس لشکر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، قرآن پہ عمل کرنے والے کو، اللہ کے اطاعت کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو حزب اللہ میں رکھ لیتے ہیں۔ لشکروں کے بارے میں کتنے اس کے جنات ہوں گے، کتنے انسان ہوں گے، کتنے فرشتے ہوں گے، کتنی مخلوق ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیلکولیشن پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر انسانوں کو بھی گن لو، انسان کے پیٹ میں کتنے بچے ہوں گے نہیں معلوم ہے۔ ایک جانور کو گن لو، جانور کے پیٹ میں، گائے کے پیٹ میں 3-4 بچے ہوں گے، کوئی نہیں گن سکتا۔ اللہ اکبر، تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا، اور یہ نہیں مگر آدمی کی نصیحت، آدمی کی نصیحت کے لیے، نہیں نہیں قسم ہے چاند کی، نہیں نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بے شک وہ دوزخ ایک بڑی آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیے، کبر، بہت بڑی آفت ہے۔ لوگوں کو ڈرانے والی، تم میں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھیں یا وہ پیچھے رہیں، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ آپ ایک پیپر میں لکھیے گا، نوٹ کر لیں، ایک ڈائری میں پورا ایک کھل کے لکھ لیں جو پوائنٹس میں نے بتاتی گئی ہوں قرآن کریم میں۔ اعمال کے بدلے لکھو، اعمال کے بدلے گروی ہے انسان اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس ہر انسان گروی ہے۔ نمبر کیا ہے؟ $38 لکھ لیا آپ؟ جی باجی سورہ کیا باجی؟ مدثر، مدثر یہ دوسری 38 آیت میں بھی آتا ہے نا باجی، کیا ماں؟ سورہ تور میں 21 آیت میں بھی آتا ہے۔ ہاں، او ماشاء اللہ، بہت بڑی بات بھائی، اچھی بات ہے، یاد رکھے۔ اعمال سدھارنے والے یاد رکھیں گے، اعمال بگاڑنے والے یاد نہیں رکھیں گے۔ اپنے اعمال گروی ہیں، اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے ہماری جان۔ جو عبادت کرے گا وہ چھٹکارا پائے گا یا ویسے ہی قید ہو کے جہنم میں چلا جائے گا۔
اپنے آپ کو چھڑوانا ہے اللہ کے پاس سے تو اعمال اچھے کرو، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے، جنت میں ڈال دیں گے، ورنہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے جاؤں؟ الحمدللہ باجی۔ مگر دائنی طرف والے نیک لوگ باغات میں ہوں گے اور گنہگاروں سے پوچھیں گے۔ اب وہ جنتی جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں، کون بات کرنے؟ غور سے دیکھو۔ مگر دائنی طرف والے نیک لوگ باغات میں ہوں گے اور گنہگاروں سے پوچھیں گے۔ جنتی، نعوذ باللہ، جنتی جہنمیوں کو پوچھیں گے۔ دیکھو، جنت میں سے جہنمیوں کو بات کر سکتے ہیں، یہ بھی کتنی بڑی نالج ہے۔ اللہ نے کتنا اچھا وہاں کے نظارے کرا رہے ہیں۔ جنتی جہنم سے بات کریں گے، پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی ہے؟ ٹینشن ان کو دیکھو کتنا ہے، کتنے ٹینشن میں ہے۔ جنت کو چلے گئے ہیں پھر بھی جہنم دیکھ دیکھ کے ٹینشن کریں ہمیں کہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ جنت کو چلے گئے ہیں، جنت میں مزے سے ہیں، پھر بھی ان کو جہنم والوں کا ٹینشن ہے، یہ کیوں گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو بتا رہا ہے ہمیں۔ جہنم میں کیا چیز لے کے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سن رہے ہو؟ اپنے ٹائم سے نماز نہیں پڑھو، نماز اذان سے پہلے اپنی تیاری کر کے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنتی پوچھیں گے جہنمی سے کیا چیز تمہیں لائی جہنم میں؟ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ بہت لوگ گھر میں 100 گرام گوشت، بہت پیسے والے ہوتے ہیں، 100 kg گن کے ناپ کے چاول 2 جن کھا کے پوچھ کے دھو کے رکھ دیں گے، کچن چمکتی رہے گی۔ یہ لوگ جنت کو نہیں جائیں گے، بھلے کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنا بھی قرآن پڑھ لیں، کتنے بھی اچھے اخلاق کر لیں، کھانا کھلانا، کتوں کو بھی ہڈیاں جو بھائی سب سے کہیں سے بھی کوشش کر کے جو کھلاتے ہیں، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ مخلوق کی فکر کرنا، ایک کبوتروں کی فکر کرنا، ایک چینٹیوں کی فکر کرنا۔ ہمیں بچپن میں ابو شکر منگواتے تھے اور چینٹیوں کو ڈلواتے تھے، ہم چینٹیوں کو شکر ڈالتے تھے۔ یہ نہیں ہے ہم میں، محتاجوں کو نہیں ہے، ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ہم بےہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، دھسے رہتے تھے اس کے اندر۔ بےہودہ باتیں، جوکس، باتیں، ان کی بات، ان کی بات، ان کی غیبت، ان کی غیبت نہیں۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھ لینا، یہ یاد رکھیں۔ یہ آخری کا جو چل رہا ہے ہمارا یہ عشرہ، اس میں ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے پڑھ پڑھ کے۔ سب سے پہلے نماز ٹائم پہ پڑھیں گے، نمبر 2 محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے، روز ہر دن تھوڑا ایکسٹرا کھانا پکائیں گے، کسی کو کھلائیں گے، بےہودہ باتیں نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ بےہودہ باتیں کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ لایانی باتوں کا مطلب پتہ ہے کہ شیطانی باتیں۔ اور پکچر بڑا اچھا ہے نہیں، وہ ہیروئن اچھے کپڑے پہنی ہے، یہ بڑا چل رہا ہے۔ وہ سیریل کیا ہے؟ وہ دیکھے تمہیں پاکستانی سیریل اچھا ہے، انہوں پڑوسی، ہاں بھئی وہ لڑکی برابر نہیں۔ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں بےہودہ باتوں میں، بےہودہ باتیں کرنے والے کبھی بھی جنت کو نہیں جائیں گے۔ میں بھی بہت باتیں کرتی تھی، جو بھی بات کرتی ہوں اللہ کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا نبیوں کی بات یا قرآن کے قصے یا اللہ کے نبی کے سیرت، کچھ نہ کچھ بات کرنے کی عادت ہے تو قرآن سے بات کرو۔ یہ 3 چیزیں ہم سے جب تک نہیں ہو آئیں گی بھول جاؤ، کیونکہ جنت پہ بیٹھ کے جنتی بات کریں دوزخی سے، جو دوزخی جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈکلیئر کر دی، وجہ سے جہنم کو جائیں گے۔ نمبر 1 نماز نہیں ادا کرتے تھے، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، قرآن کی باتوں میں نہیں لگتے تھے، اللہ کی باتوں میں نہیں لگ رہے تھے، دھسے رہتے تھے اس میں، اور ہم روز جزا و سزا کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی کہ قیامت کو کون جھٹلاتا ہے؟ قیامت کو اگر ہم مانیں گے تو ہمیں فیشن چھوڑنا پڑے گا، قیامت کو ہم مانیں گے
جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، خیانت کو مانیں گے تو غیبت چھوڑنا پڑے گا. یہ سب چھوڑنا اس لیے قیامت کو ہی نہیں مانتے. یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، سونی سفارش کرنے والوں کی سفارش نے نفع نہ دیا. اب ہمیں کہا جاتا تھا، میں بھی اسی گھرانے سے ہوں، بڑے پیر اڑ کے رہ جائیں گے، جب تک جنت کو نہیں جاتے ہم وہ نہیں جائیں گے. کہاں لکھا ہے پورے قرآن کریم میں؟ سفارش کسی کی بھی کام نہیں آئے گی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے. عشق کی نماز پڑھنے کی درگاہوں میں بہت بات ہوتی ہے، عشق کی محبت کی نماز نہیں ہوتی. نماز میرے نبی نے سر مبارک سے ادا کیا ہے. میرے نبی اپنے جبہ مبارک میں مٹی لے جا کر تعمیر کرے ہیں مسجدوں کی، سر کے اوپر ٹہنی اٹھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نندان کو شہید کیا ہے. آپ جنگ کی حالت میں 1 رکعت نماز پڑھاتے، 2 رکعت نماز پڑھاتے، ایک پیچھے والے آتے نماز پڑھ لیتے، پھر وہ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے، پھر آپ کھڑے ہوتے دوسرے پہ، پھر وہ کھڑ کے چلے جاتے. جنگ کی حالت میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا ہے. اگر نماز پڑھتے ہیں آپ، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لا یعنی باتوں میں نہیں لگے رہتے، پھر بھی تھوڑے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے اجازت دیں گے. انبیاء کو، اولیاء کو، فرشتوں کو، نیک بندوں کو، مرضی اللہ تعالیٰ کی. اس میں بھی مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ نے کہہ دیا میں چاہتا ہوں اجازت تو سفارش ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب مل کے گئے تھے سفارش کے لیے. حساب کتاب نہیں ہو رہا تھا. آدم علیہ السلام کے پاس گئے، بولے نہیں میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں نے تو شیطان کا جو میں نے کھا لیا پکڑ میں نہ جاؤں، ابھی اللہ تعالیٰ غصے میں ہے. پھر سارے نبیوں سے گزرتے گزرتے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے تو آپ نے کہا نہیں میں نے 2 جھوٹ بولے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، یہ کہا تھا اپنی بیوی بڑی خوبصورت تھی تو بہن کہے تھے. دوسرا جھوٹ بڑے بتوں کو بولے تھے میں بیمار ہوں، بخار ہے، میں نہیں آتا، سارے بتوں کو توڑ رہے تھے. یہ 2 جھوٹ آپ نے کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، میں مکہ مار کے قتل کر دیا، میں نہیں جا سکتا. سارے نبیوں کا ہو گیا تو سب نے کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ضد کر کے بیٹھتے ہیں، اے اللہ میں تیرا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مان لے میری امت ہے، ایسا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ سجدے میں گر جاتے ہیں. 7 دن 7 رات سجدے میں آپ رہ کر اللہ کو مناتے ہیں تو حساب کتاب شروع ہوگا. بڑے سخت ہیں پورے سورے. اللہ اکبر. سفارش نے نفع نہ دیا تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، گویا کہ وہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں. شروع ہمار، اب کتا ہو گیا، کتے سے بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، وہ بھی ہو گیا. ابھی گدھے کا شروع ہو گیا. لادے ہوئے ہیں، سورہ جمعہ میں لادے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ گدھے کے جیسے بھاگے ہیں. گدھے بھاگ جاتے ہیں نہیں، ویسے نصیحت ہی نہیں پکڑتے. گدھے کو اچھی بات بولو چلاتا ہوا چلا جائے گا، قرآن کی بات بولو گدھا چلا جائے گا. ہم گدھے سے بدتر ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، شیر سے بھاگے ہوئے ہیں. کتنی بڑی باتیں اللہ، ہم سمجھے ہی نہیں تھے قرآن کریم کو. بھاگے جاتے ہیں شیر سے، محمد رسول اللہ سے بھاگے جاتے ہیں. بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دیے جائیں صحیفے کھلے ہوئے. ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. ہرگز نہیں، ہرگز. بے شک یہ نصیحت ہے، تذکرہ، نصیحت. سو جو چاہیں اسے یاد رکھیں، اور وہ یاد نہ رکھیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے تو تم یاد رکھو گے. اللہ میں ہدایت دے دے، ہدایت توفیق دے دے، ہدایت ارشاد دے دے. تو یاد رکھا دے ہمیں قیامت کو، ہم اس کے راستے پہ تیرے چلا دے. اللہ چاہے وہی ہے ڈر کے لائق اور مغفرت کے لائق. کون؟ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں. بے شک نصیحت ہے. سو جو چاہے اسے یاد رکھیں، جو یاد رکھے گا قیامت کو، اور وہ یاد نہ رکھیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہی ہے ڈرانے کے لائق اور مغفرت کے لائق. سورۃ القیامہ، قیامت ہونے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. انڈرلائن کریں، نفس لوامہ انڈرلائن کریں. قرآن کے فرسٹ پیج میں لکھیں 3 طرح کی نفس ہے.
نمبر 1 آج لکھ لو، لوامہ. اعوذ باللہ. ایحسب الانسان ان نجمع جمع. ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. آپ لوگ یاد رکھیں آیت سے پہلے زیر زبر پیش کوئی بھی نہیں پڑھیے گا، سب چھوڑ دیں. إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. یہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتے نا، دل نکال کر، دل کے اندر کا خون نکال کر لکھ لیتے ہم. إلى ربها ناظرة 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 إلى طرف ربی رب، ہاں اس کے رب کی طرف، ناظرہ دیکھتے ہوں گے، نظارہ اپنے رب کا، اپنے رب کا نور جو تہجد سے فجر، عصر سے مغرب، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھا، بچوں کی شادی کرنے کے لیے، وہ بلڈنگیں بنانے کے لیے، وہ کرنے کے لیے نہیں تہجد پڑھتا ہے، رب کی ملاقات کے لیے جو اٹھتا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پنڈلی کا نظارہ کراتے ہیں، آج رات اور کل کی رات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نواز دے، بہت محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ پنڈلیاں وہ کیسے ہیں، وہ کیا ہیں، صرف اس کی اللہ کی ذات جانتی ہے، ہم اس کے بارے میں خلاصہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کہتا ہے مردوں کو پنڈلیاں کھلی رکھنا، جو عورتوں کے کپڑوں کی جیسے پہن کے پنڈلیاں کو بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں دیکھتا۔ عورتیں جیگنگز وغیرہ جو بھی پہنتے ہیں، اپنے پنڈلیاں کو جو کھلے رکھتے ہیں، ان کو یہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت میں اپنی پنڈلیوں کا نظارہ کراتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے وہ کیا ہے۔ اب بات آ رہی دیدار کی، یہ بہت بڑی بات ہے قرآن کریم میں، بہت بڑی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو نہیں دکھاتا، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پورے قرآن میں ایک ایسا منزل ہے یہ،
وہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھا ہے. اعوذ باللہ الى ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان يفعل بها فاخرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق سکتہ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ہر حروف کو ادا کریں گے. مرنے کے ٹائم پہ حروف کلمہ بھی ہم تجوید سے ادا کریں گے، زور سے پڑھیں گے سجدے میں اللہ سے، یا آرام سے پڑھیں گے سجدے میں، گدھے کی آواز میں نہیں پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اولا لک فاولا، افسوس تجھ پر افسوس، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس تجھ پہ افسوس. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من یمنا. ثم پھر دوبارہ ذرا سلو جاتی ہوں، مشکل ہے آپ کو. علم یک نطفة، نون نہیں پڑھیں گے، میم میم پڑھیں گے. میم میم نون زبر، ممن یمنا. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. یا اللہ، میں شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی، سمندروں سے زیادہ کرنے والے، رحم کرنے والے رحمان کے نام سے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم ہم پہ حرام کر دے. اللہم اغفر لی، اللہم آمین. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور میں اپنے اوپر ملامت کرنے والے دل کی قسم کھاتا ہوں. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیاں؟ کیوں نہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے پورے درست کر دیں گے، کر دیے. بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے کو بھی گناہ کرتا رہے. وہ پوچھتا ہے روز قیامت کب ہوگا. غصہ دیکھو کتنا ہے اللہ تعالیٰ کو. پر جب آنکھیں چند ہو جائیں گی اور چاند کو گرن لگ جائے گا، یعنی دیکھیں یہ پورا گیلیکسی میں جتنے بھی ہیں اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ختم ہو جائے گا، یہ ایک دوسرے کو ٹکر مارنے لگ جائیں گے، ایکسیڈنٹس ہونے لگ جائیں گے سمپل لینگویج میں، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. انسان کہے گا کہاں ہے آج کے دن بھاگنے کی جگہ. پھر دوبارہ وہ آیت لاتی ہوں، بار بار میں لا رہی ہوں آیت کو. آپ سورہ رحمان جب بھی پڑھیں اس کو یاد رکھنا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، کہاں ہے تمہاری استطاعت؟ کہاں جا سکتے ہو تم؟ زمین کے کنارے، آسمان کے کنارے، کون سا کنارہ ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، کون کہاں جا سکتا ہے؟ انسان کہے گا کہاں ہے آج کے دن بھاگنے کی جگہ؟ ہرگز نہیں کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں. آج کے دن تیرے رب کی طرف ٹھکانہ ہے، وہ جتلا دیا جائے گا. آج کے دن انسان کو جو اس نے آگے بھیجا،
ہمارے اعمال لکھنے کی بات قرآن کریم میں کئی جگہ ہے. سمپل جو روز یاسین پڑھنا فجر میں ایسا نہیں ہے قانون. فجر میں قرآن کی تلاوت کہا گیا ہے. یاسین میں ہی زندگی ختم ہو جائے گی. قرآن کریم نہ شروع ہوگا نہ ختم ہوگا. قرآن کریم کھولو تلاوت کرو. آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آگے لکھ لیے رکھ لیے نکتبو، آگے بھیجا. آگے کیا بھیجتے ہیں ہم لوگ؟ آگے کیا بھیج رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنے اعمال اچھے بھیج رہے ہیں کیا؟ دیکھو. اور اس سے پیچھے چھوڑا بلکہ انسان اپنی جان پر باخبر ہے. اگرچہ اپنے عذر ہیلے لا ڈالے گا، پیش کرے گا، بہانے کرے گا. ہم بہانے کرتے ہیں نا، بچے اسکول کو گئے، بچوں کو ڈراپ کرنا ہوتا نہیں، بزی ہیں، سسرال ہے، میکا ہے، سب کام کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، شادیوں کو بن سنور کے جا سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، مگر اللہ کا کلام پڑھ کے عمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں شادی میں سر پہ اٹھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کلام دکانوں میں رکھتے ہیں برکت کے لیے، گاڑیوں پہ نام لکھتے ہیں برکت کے لیے. کاش محبت ہوتی اپنے رب سے ہمیں سچی طرح سے، قرآن سے محبت ہوتی ہمیں. قرآن کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. ہمارے لیے خط آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، خطوط آئے ہیں، 20 پر 3 سال آتے رہے خطوط. وہ خطوط کو ایک دن بیٹھ کے حضرتوں کو بلا کے ختم کر دیتے ہیں. قرآن کو، قرآن ختم کرنا ہے، قرآن خوانی کرانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کم از کم 3 دن، کم از کم کہا ہے آپ نے. صحابہ 7 دن میں کرتے تھے. منزل کیوں آئی ہے؟ منزل کیوں بنایا گیا ہے؟ صحابہ 7 دن. میں بھی پہلے قرآن ختم کرتی، میں نہیں کرتی اب. آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو جلد یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو یاد کر لیتے تھے. بے شک اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا، آسان کرنا ہمارے ذمے ہے. غور سے سنو اور لکھ لو، دلوں میں لکھ لو. آپ بولتے ہیں نا باجی ہمارا دماغ اچھا نہیں ہے، ہم مٹھو سا، ہماری عقل نہیں ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم یہ ہو گئے ہیں. کتنا بولوں، یہی بات بولتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میرا ذمہ. ایک رسول کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ذمہ ہے تمہیں یاد دلانا اور کرنا. رو کے دعائیں مانگو کہ مانگتی ہوں، وہ بھی تیرا کلام مجھے پڑھا دے. قرآن ایسے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم لوگ جو مجھے یاد ہے، میں ہر کسی کو میں نے تلاش کرتی ہوں، پوچھتی ہوں اپنے آپ کو. جو عالم ہے نا، کئی عالموں سے بھی میرا واسطہ ہوتا ہے، تو میں پوچھتی ہوں ایک کام کریے گا ذرا سورہ فاتحہ کا ذرا معنی سمجھا دیں. نہیں معلوم. عالم جس دن میں نے سیکھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دن سے میں نے شرک کرنا چھوڑ دی. ورنہ مانگتے ہیں وسیلے سے، مانگتے ہیں بزرگان دین سے. بزرگان دین اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایاک نعبد، صرف نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری، اور ایاک صرف آپ کی، نہ ہم نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں صرف تجھی سے. پورا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ملا کہیں ہمیں. میں نے ایک حروف کو میں نے پڑھ کے تمہیں ادا کر رہی ہوں. رات دن پورا قرآن مکمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ تعالیٰ. جب ہم اسے فرشتوں کی زبانی پڑھیں تو پیروی کریں اس کے پڑھنے کی. پھر بے شک اس کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، اللہ کا ذمہ ہے، یہ اللہ نے کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں میں کری ہوں؟ بالکل بھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی خاک جو دشمن پہ تم اڑائے، تم نہیں اڑائے، میں نے اڑایا. رضوان بیت میں جب ہاتھ تھا صحابہ کا اوپر، نبی کا کہتے ہیں تیسرا میرا ہاتھ تھا اوپر. تو میں کہتی ہوں میں کیا کہوں، میرے رونتے کھڑے ہو جاتے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے. میں نے کچھ بھی حق نہیں ادا کیا، میں نہیں پڑھ سکی. مدد آئی ہے اللہ کی مدد. اللہ نے چن لیا چند لوگوں کو کہ ہمیں راستے سے، برے راستے سے نکالیں، دین پہ لا کر سیکھنے سکھانے والا بنائے. چنا ہے اللہ نے ہم لوگوں کو. شکر ہے میرے رب کا. ہرگز نہیں، بلکہ اسے کافر تم دنیا سے محبت رکھتے ہو. اب بولو آجلا اجل.
بولتے ہیں نا اجل، اجل سے ابد تک، اجل عاجلہ دنیا کی زندگی سے تو ہبون، ہم کیا بول رہے ہیں آج کل؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ بے شک میں محبت کرتی ہوں میں تجھ سے۔ سجدے میں بھی کیا بولتے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک۔ شوہر کو کیا بولتے ہیں؟ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ہم پہلے نہیں بولتے تھے، I love you بولتے بولتے زبان تھکتی نہیں تھی، محبتیں نہیں ہوتے تھے، نفرت تھی، جدائی تھی۔ آج نہیں ہے وہ کوئی بات۔ اپنے رب کا دامن تھامو، اللہ کو پکارو، کسی کو بھی چاہت کرنے کے لیے، اولاد کو بھی لو یو فار دا سیک آف اللہ تعالیٰ، میں آپ کو محبت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تم سے محبت کریں تو ہم کرتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کرتے۔ کافروں کو جا کے I love you نہیں بولیں گے، ہم نفرت کرتے ہیں کافروں کو، دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخرت سے محبت جس کو ہوگی وہی جنتی ہیں۔ آخرت سے محبت کا مطلب کسی کو گالی نہیں دیں گے، دے بھی دی تو جلدی جا کے معافی مانگ لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، کچھ نہ کچھ اچھا کام ایسا کریں گے جو اللہ کو راضی کر لیں۔ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس دن بہت سے چہرے باہر رونق ہوں گے، رونق ہی نہیں ہوگی چہروں پہ۔ کئی چہرے ہوتے ہیں دیکھو اتنے گورے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، مگر ان کے چہرے اچھے نہیں ہوتے، پھیکے پھیکے رہتے ہیں، دنیا میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ کئی سانولے ہوتے ہیں، ان میں نور ہوتا ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے۔ ہاں جو سفید رنگ والے بھی کبھی اللہ تعالیٰ ان میں ایمان دیتا ہے تو وہ بھی رونق والے ہوتے ہیں۔ کبھی سانولے جو چہرے ہوتے ہیں ان میں ایمان نہیں ہوتا تو وہ بھی بے رونق ہوتے ہیں۔ رنگ کے اوپر رونق نہیں آتا، ایمان کے اوپر رونق آتا ہے، نور اللہ کے عبادت میں آتا ہے۔ اس دن بہت سے چہرے با رونق ہوں گے، اپنے رب با رونق ہوں گے، ان کے رونق والے ہوں گے۔ ناظرہ، بہت چہرے اس دن تازہ ہوں گے، دونوں ملا کے سکھا رہی ہوں میں، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ امیجن کر کے دیکھو، اوپر تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، افق پہ ہوں گے، اونچے اونچے آسمانوں پہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تکیے ہیں، نالیاں ہیں، کمبل ہیں، اللہ کے اذن سے اپنے شوہر بھی ہیں، ہم نے تجھ کو دیکھنے کی خواہش میں بیٹھے ہیں۔ اللہ میرے شوہر کو جزائے خیر دے، 12 بجے سے بول رہے تھے ٹائم ہو رہا ہے نا تمہارا کلاس کا، ٹائم ہو رہا ہے نا تم پڑھانے کے لیے۔ ایک زمانہ روکتے تھے، آج اللہ نے چن لیا ان کو بھی۔ یہ بچی ٹائم پہ اتنا کام کر رہی ہے، اللہ اس کا نصیب بلند کر دے۔ آپ سب بیٹھے ہیں، آپ سب کی مشکلیں آسان کر دے، دنیا کی، آخرت کی، خبر کی، اشر کی، میری بھی آسان کر دے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے چہرے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا؟ آج اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، آسمانی دنیا سے ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دکھا رہا ہے، فرشتوں کو بھیجا ہوں، آئے اعلیٰ ملکہ اعلیٰ ہمارے پاس آئے، میں اکیلی بیٹھی ہوں ہال میں پورے فرشتوں کے ساتھ، میں کہاں ہوں تنہا؟ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، بے رونق ہوں گے یا با رونق ہوں گے۔ با اور بے میں فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں کنفیوز کروں گی کہ انگلش سپیکنگ ہے۔ خیال کرتے ہوں گے کہ ان سے کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اب فوراً اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے بعد کیا بتاتے ہیں ذرا دیکھو، کبھی نہیں بلانا یہ آیت کو، کچھ بھی بھول جاؤ مگر اس کو نہیں بلانا، آپ کبھی نہیں بلانا۔ میں نے 2 دن پہلے کسی کی موتا کے ٹائم پہ، میرے اپنے رشتہ داروں کی موتا کے ٹائم پہ میں نے کہا تھا دیکھو ان کی پنڈلی کو پنڈلی باندھ دیے، اللہ یہ پوچھتا ہے جھاڑ پھونک لانے والے، کیونکہ وہاں پہ کوئی درگاہ والے تھے تو میں نے کہا تھا جھاڑ پھونک والے لوگوں کو لاؤ، بلا ہے، اب کس کو بلائیں گے روح ڈالنے کے لیے؟
اللہ پوچھتا ہے نا قرآن کریم میں، اب ان کی روح کون ڈالے گا؟ نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی نہیں ڈالے گا۔ اب کس لیے ہم جاتے ہیں نبیوں کے پاس، ولیوں کے پاس؟ سب پہ درود و سلام، قدموں کی ان کے نک کے برابر نہیں ہے، مگر اللہ نے ان کا حق درود و سلام رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہدایت نہیں دے سکتے تمہارے چاچا کو، میں ہدایت دیتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ جو نشانیاں ہیں یہ تم نہیں لاتے، ہم لاتے ہیں۔ تمہارا کام ڈرانا ہے، تمہارا کام بشارت ہے۔ اتنی محبت نبی سے کیا ہے، مگر اختیارات نہیں دیا ہے اللہ نے کسی کو۔ درود جب تک نہیں لیتے دعا قبول نہیں۔ درود آخر میں پڑھو، اذان پوری ختم فوراً درود پڑھو۔ نماز درود کے بغیر نماز قبول نہیں، دعا کوئی درود کے بغیر نہیں۔ جو نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، ہلاک ہو جائے انسان، مر جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، برباد ہو جائے انسان۔ جو انہوں نے بتائے طریقہ، اس پہ طریقے پہ نہیں چلیں گے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، آیت نمبر 33 سورہ محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ ہلاک، تیرے پورے عمل برباد۔ کتنوں کے قصے ہم پڑھتے آئے۔ ولید بن مغیرہ غارت، ابو لہب غارت، ابو جہل غارت۔ آپ کے چاچا اتنی کرے، ساری زندگی ان کی خدمت کرے، ساری زندگی پالا، بچپن میں کھلایا پلایا، کتنا بزنس سکھائے، سب کرے، حفاظت ہی کرتے تھے، پورے مکے کے لوگوں سے لڑتے تھے، قبیلے کے سردار تھے آپ، مگر اللہ ان کو بھی جہنم کیا۔ جب میرے نبی نے دعا کیا تو کہتے ہیں سب سے چھوٹا عذاب دوں گا، آگ کے جوتے پہناؤں گا، بھیجا کھول کے نکل جائے گا۔ کیا چاہیے ہمیں؟ کیوں نفرت ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زمر میں، میرا نام صرف اکیلے کا لو، میری تعریف کرو، ان کے دل کٹتے ہیں۔ میرے علاوہ بڑے پیر کا نام لو تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دیکھیں، اس سے کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ہاں، جب جان پسلی تک پہنچ جائے گی، کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونکنے کرنے والا؟ پنڈلی سے پنڈلی باندھ دی جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی نکلے گی، روح کہاں سے؟ پیروں کے ناخن سے شروع ہوگی، نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والے کہاں ہیں؟ اور گمان کر لیں کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گا۔ وَتَفَّقِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ساق بولتے پنڈلی، ساق میت کو باندھنے کے ٹائم پہ پنڈلی سے پنڈلی کو باندھ دیا جاتا ہے، پنڈلی سے پنڈلی کو باندھا جاتا ہے۔ اور زندہ جو ہوتے ہیں نماز میں پنڈلی سے پنڈلی کو باندھ کے نماز سجدے میں کرنا پڑتا ہے، یعنی ہنگوٹا انگوٹے کو دونوں کو لگا کے سجدے میں پانچ 10 جو تمہارے انگلیاں کے جو ہڈیاں، اس کو کہتے ہیں ایک ہڈی کہتے ہیں۔ دونوں کو جوڑ لیں گے تو ایک ہڈی بنے گی، جدا جدا رکھیں گے تو ایک ہڈی نہیں بنے گی۔ پیشانی اور ناک ایک ہڈی، سیدھا ہاتھ لیفٹ ہینڈ 3 ہڈی، رائٹ گھٹنا 4، لیفٹ 5، رائٹ پیر کا 1 ہڈی، لیفٹ کا 7 ہڈی۔ 7 ہڈیوں سے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ پنڈلی سے پنڈلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹٹول کے دیکھتی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انگوٹے سے انگوٹے کو ٹچ کر کے، بینڈ کر کے، انگلیوں سے بھی سجدہ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، ضد کریں گے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، ضد میں رہو۔ ضد پورے مکے کے کافروں نے کیا ہے، ہم ضد نہیں کریں گے۔ جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین سے نماز سکھایا گیا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہر دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائیں گے، پاؤں میں حرکت نہ رہے گی، پاؤں سے جان سٹارٹ نکلنا،
دیکھو سارے دلیل یہیں پہ ہیں. اس دن تجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے، مجھے بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے. یہ راتوں کی عبادت میں رات کو ہی روح نکلے گی. تہجد میں ریاض الجنہ میں اللہ سے امید کرتے ہیں. کسی کو بھی نہیں معلوم کون کہاں مرے گا، مگر بچپن سے ایک خواہش ہے کہ وہاں مجھے مار. بہت محبت تھی مجھے اللہ سے. میں شرک کرتی تو یا اللہ کے علم کو مانتی تھی، وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ چاہیے تھا. شرک بچپن سے بھی اللہ کی محبت تھی. میرے باپ نے وہی سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ. سوؤں تو اللہ کا نام پکڑ کے سوؤں. اٹھوں بچپن سے ایک پیالہ پلایا تھا. اللہ سے امید کرتی ہوں باقی بھی جتنے ہم میں گناہ ہیں وہ بھی مٹا دے اللہ تعالیٰ. سب رشتوں کو جوڑنے والا بنا دے. خطائے رحمی نہ کریں، صلائے رحمی رکھے. سسرال بھی ایک رشتہ ہے، میکہ بھی ایک رشتہ ہے. ہم جڑتے میکے سے ہیں، سسرال سے نہیں. ہم سب سے جڑیں گے. ہر کوئی ہمیں نفرت کریں، ہر کسی سے محبت کریں اللہ کی خاطر. اللہ رسول دیکھیں یہاں پہ آتا ہے پاؤں میں حرکت نہ رہے گی. اس دن تجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی. نہ اللہ کی بات مانا، نہ رسول کی بات مانا، نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا، منہ موڑا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. کیا بولا انہیں؟ اس لیے ولید بن مغیرہ کیا کہتا، چلو چلو جی چلو، چھوڑو محمد کو، اس کی باتیں کہاں لے رہے ہیں، یہ تو ایک جادوگر ہے. چلو اپنے اپنے خداؤں کے پاس جڑ جاؤ، اپنے بتوں کو نہیں چھوڑو، باپ دادا کی بات مانو. باپ دادا پور کے فاتحہ کرنے کے لیے بولے، پور کے فاتحہ ہی کریں گے. باپ دادا کو قرآن اتنا معنی سے آتا تھا کیا؟ جانتے تھے کیا؟ عرب کو جانا آنا، ایک حج کو گئے تو مر جاتے تھے. آج حج کو یوں جا کے پکنک کے جیسے آ جاتے ہیں. دین کہاں تھا؟ عرب میں محفوظ تھا. عرب سے نکل گیا دین پوری دنیا میں، پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، مگر عمل نہیں ہے. بہت کم لوگوں کے پاس عمل ہے. جو عمل کیا، ان الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر ایمان لے کے آ گئے ہو، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو. کون سے؟ جو قرآن تمہیں سکھاتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت کرو قرآن و حدیث سے اور صبر کی. افسوس ہے تجھ پر، افسوس، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر. 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑا دیا جائے گا؟ دنیا میں ایسے دندناتے گھومو گے، بنگلہ، کار، گاڑی، زیور لے کے، بچے لے کے، بیٹے لے کے گھومتے رہو گے؟ کیا تیری اوقات ہے؟ مینا کا ایک خطرہ ہے تو، مرد کے گندے پانی کا ایک خطرہ ہے تو. تیری کیا اوقات ہے اے انسان؟ تو کیا خطرہ ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ ہر ایک دنیا میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن اس خطرے کے بنایا ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر آخری بشر تک اسی خطرے سے بنے ہیں. جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا ہے. کتنی اوپن باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، شرم بھی نہیں آتی ہے ہمیں، حیا بھی نہیں ہے ہمیں. یہ اوقات ہماری کم رہ کر ہم نے اپنے رب کے ساتھ غرور کر رہے ہیں. پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا، وہ پانی خون بنا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر اسی سے میں نے تجھے پیدا کیا، پھر اسے درست کریا میں نے، انتڑیاں دیا، بوٹیاں دیا، بیجا دیا، دل دیا، گردے دیا، پھیپڑے دیا، سب دیا. پھر اس کو مرد یا عورت بنائے، 2 قسمیں بنائے ہم نے. کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ اتنی لمبی کمیونیکیشن میں ہم نے ایک ہی بات سیکھی ہے، جو تو کہے ہم کریں گے، تو منع کیا ہم مر جائیں گے، نہیں کریں گے. بس تیرا دیدار کرا دے، بس تیرا دیدار کرا دے. جنت بھی آ گئی، نہیں چاہیے مجھے ویسی جنت جو تیرا دیدار نہ ہو. امی کو کہتے تھے نہیں چاہیے امی وہ جو ہمیں پسند نہیں ہے، نہیں چاہیے. آج ہم اپنے رب سے کہتے ہیں نہیں چاہیے وہ جنت اللہ جس میں تیرا دیدار نہ ہو. تیرا دیدار کے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم جتنی بھی ریاضت یہ پورا رمضان کریں تیرے دیدار کے لیے، تیرے دیدار کے لیے ہم نے کیا ہے. کیا
کیا کریں وہ باغ لے کے، کیا کریں ہیرے جواہرات لے کر، بس تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں تو بھی کچھ بھی نعمت نہیں اچھی لگتی اس دنیا کی۔ اب بس اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں، ہمارے نبی پہ بہت کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہوتے تھے، پوری رات کھڑے ہوتے تھے، پیر سوجن ہو جاتے تھے، 7 جز پڑھتے تھے۔ آج ہم نماز ٹھونگ مارنے کی نماز پڑھتے ہیں، جا کے مزار میں ملتے ہیں تو کئی لوگ کافی وقت تک مزار سے سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ سر کیوں بک گیا؟ یہ سر کیوں بک گیا؟ یہ سر پاک کیوں نہیں ہے؟ یہ سر کیوں بکا ہمارا؟ یہ سر پاک کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مخلصین اللہ الدین، مخلص خاص میرے لیے عبادت کرو، خاص میرے پاس دعا مانگو، مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کافر برا بھی ماننے دو۔ پھر سورہ دہر، انسان، قیامت کے بعد انسان، یہ سٹیپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئی آیت میں وہ خلاصہ نہیں کری، ہر بات کا خلاصہ نہیں کر پاتی میں، انشاءاللہ یہ سال اتنا سیکھیں، گئے سال تھوڑا کم سکھائی تھی، بسم اللہ تعالیٰ یہ بار اور خلاصہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہی، انشاءاللہ ایک آیت کا ہم کریں گے انشاءاللہ، واللہ عالم، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ تدریجاً جو سٹیپ بائی سٹیپ، یہ جو کس کے بعد کیا رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا تھا صحابہ سے، پھر اس کے بعد جمع کیا تھا صحابہ نے، پھر اس کو کتاب میں لے کے آئے تھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔